دعوت دیتی ہوں فصیحہ بنت محمد ابراہیم کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے رزق کو کھاتے ہوئے رازق کو بھول گئے۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا یہ دور جس اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہم پل رہے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کی مہربانی پہ ہمارا لمحہ لمحہ کٹ رہا ہے، آج ہم اس کو اس طرح فراموش کر دیے، اس طرح بھلا دیے ہیں جیسا کہ ہم اسے جانتے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہو۔ جب میں اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہوں تو تم مجھے اس طرح بھلا دیتے ہو کہ جیسے تم نے کبھی اللہ کو جانا ہی نہیں، کبھی تم نے اسے مانگا ہی نہیں۔ عزیز سامعات، کچھ ایسی ہی حالت ہماری ہے۔ اسی عنوان پر ہماری طالبہ یہ تمہارے آگے پیش کرے گی کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہوئے اسی کو ہم بھلا دیے۔ وہ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ لاکھوں مرتبہ درود و سلام کا نزول ہو اس آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے لاکھوں تکالیفیں برداشت کر کے ہم تک صحیح دین کو پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترمہ و مکرمہ صدر صاحبہ اور عزیز سامعات اور مہمانان خصوصی اور دیگر معلمات، آج اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے رزق کھاتے ہوئے رزاق کو بھول گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہم انسانوں پر بڑا احسان کیا اور ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سے نعمتیں تو ایسی ہیں انسانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو تم نہیں گن سکو گے۔ معزز سامعات، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ رزق میں ہر قسم کے میوے، ترکاریاں، تر و تازہ گوشت، دودھ وغیرہ شامل ہے۔ آج ہمارے سامنے موجود ہیں وہ نعمتیں جنہیں ہم کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہی حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138۔ اے لوگوں، زمین میں جتنے بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، اور تم شیطان کی راہ اختیار نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز سامعات، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور میں نے جو مال اپنے بندوں کو موہد پیدا کیا ہے شیطان نے اسے دین حنیف سے ہٹا دیا ہے اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی میری دعاؤں کو قبول فرما لیا کرے۔ تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک چیز اور حلال لقمے کو کھاتے رہو، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے رہے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو انسان حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کے نحوست کی وجہ سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
جو حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی. جو گوشت پوست حرام سے بلا وہ جہنمی ہے. پھر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اس قرآن میں ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. اس کی اور اس کے گروہ کی تو عین چاہت ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب میں جھنکے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست جانتے ہو حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. معزز ہم اللہ پر بھروسہ کرے, اس کے رزق کو جو اس نے حلال کیا ہے اسے کھائیں اور شکر سیر ہو جائے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے. وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسا وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں. کسی نے روایت اور کہا کہ جب پرندے رزق کھا کر اپنے رزاق کو نہیں بھولے تو ہم کو بدرجہ اولا اس بات پر شرم محسوس کرنی. کسی شاعر نے کہا, شوقیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہے, شوقیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہے, چڑیاں چہک چہک کر لیتی ہے نام تیرا. معزز سامیات, آج ہمارے دسترخوان پر رقم رقم کی چیزیں موجود ہوتے ہیں. اگر ہم کو بھوک لگی تو فوراً دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم دسترخوان پر جاتے وقت نہ دعا پڑھتے ہیں اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. معزز سامیات, اگر ہم اس بات کی تصدیق گہرے دل سے کریں گے تو معزز سامیات, یاد کرو سمت کے رسول اور صحابہ کو, وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے اس رزاق کو نہیں بھولے. اگر ان کو کوئی رزق نعمت ملتی تو فکر کرنے لگتے. اس رزق کے بارے میں بھی اللہ کے نزدیک سوال ہوگا. ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں. وہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے, کیا کم حق کا وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, دولت حاصل کرو مگر رزاق کو نہ بھولو. کسی شاعر نے کہا, ارے یہ کیسا انسانی ہے جو سب کچھ یاد رکھے, ارے یہ کیسا انسانی ہے جو سب کچھ یاد رکھے, رزق کو کھاتے ہوئے رزاق کو بھول گئے. معزز سامیات, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور نامحبوب بندوں دونوں کو بھی رزق دیتا ہے. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل ابو لہب کو بھی روزی کا دروازہ بند نہیں کیا. کسی شاعر نے کہا, وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا, وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ اور کسی کو کھلا رہا ہے. معزز سامیات, اللہ تعالیٰ فرعون کو ہر قسم کے نعمت عطا کیا, لیکن وہ ارض اللہ میں رہتے ہوئے اس میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاتے ہوئے اس رزاق کو بھول گیا, حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی نعمتیں دیا اس کو انکار کرنے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الآخرت تک نمونہ بنا دیا اور اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جو بھی رزق کو کھاتے ہوئے اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رزاق کو بھول جائیں گے تو ہمارا انجام بھی اسی طرح ہونے والا ہے. معزز سامیہ, اسی طرح قارون کو اللہ نے بے حساب خزانے عطا کیا, لیکن اس سے خوب مزے اڑاتا رہا. رزاق کو اور اس کے حقیقی بادشاہ کو بھول کر وہ تکبر و فخر کرنے اللہ نے اس کی سرکشی اور ناشکری کو دیکھ کر خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. رب کائنات کے رزق کو کھاتے ہوئے رزاق کو بھول جائیں گے
تو ذہن نشین کر لیجئے ہمارا حال بن جابروں کی طرح ہوگا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رزق کو کھاتے ہوئے رزاق کو یاد کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.